بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، ایک کتا موت کی حالت میں تھا اور اس کا مالک اس کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ برتے رنج و غم سے اس کی ہچکی بدی ہوئی تھی، روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، میں مارا گیا، کیا کروں، کدھر جاؤں، کون سا جتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے۔ غرض اسی طرح اونچی آواز سے رو رہا تھا کہ ساتھ سے گزرتے ایک فقیر کا دھیان اس کی طرف گیا۔ کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں رو رہا ہے؟ کتے کے مالک نے جواب دیا، کیا کہوں، کون میری فریاد سننے والا ہے؟ میرا یہ کتا اب جس پر نزع کا وقت طاری ہے، بڑے اوصاف کا مالک ہے۔ ایسا کتا تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو نہ ملے گا۔ رات بھر میرے مکان کی نگہبانی کرتا ہے، کیا مجال کہ کوئی پرندہ بھی ادھر پر مارے۔ کتا کیا، اسے شیر کہو، شیر، بڑی بڑی روشن آنکھوں والا، ہیبت ناک، اونچا قد، دوڑنے میں ہرن کو مات کرے۔ اسے دیکھ کر چوروں چکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ شکار کے تعاقب میں تیر کی طرح نکلتا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بلا کا کانے ہے، صابر، بے غرض اور وفادار بھی۔ فقیر نے بے حد متاثر ہو کر پوچھا، تیرے کتے کو تکلیف کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی مہلک زخم آ گیا ہے؟ مالک نے جواب دیا، نہیں، بس بھوک کے مارے اس کا دم لبوں پر ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی بیماری نہیں ہے، کئی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ فقیر نے کہا، بھائی اب صبر کرو، اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے؟ خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹھ پر پڑی، جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، میاں اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر نے دوبارہ پوچھا، لیکن اس کے اندر مجھے تو کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کچھ بھاری ہے جو لٹکا ہوا ہے۔ بس کل کے لیے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جواب پا کر اس مرد فقیر کو سخت تعجب ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ ظالم، کیوں نہیں دیتا کتے کو تو اپنے توشہ سفر سے، اس کو کچھ دے دے۔ اس نے جواب دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں۔ روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی، اور یہ آنسو جو اس کے غم میں گرا رہا ہوں، البتہ یہ میرے پاس فالتو ہے اور بیکار ہے، کیونکہ آنسو بہانے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، سو میں اس کے لیے بہا رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، لعنت ہو تیری اس عقل اور تیری اس محبت پر، تیری مثال تو اس مشک کی سی ہے، اس مشک کی سی ہے جس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ خاک پڑے تیرے سر پر، تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے نامراد، آنسو تو وہ خون ہے جسے غم اور صدمے نے پانی بنا دیا ہے۔ ارے ظالم، خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ بدبخت، تو خون کو خاک سے بھی کمتر سمجھ کر یوں بہائے جا رہا ہے، حالانکہ ان کی قیمت پوری کائنات میں کہیں نہیں۔ صاحبو، اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں۔ بھوکے کو تقریر نہیں سنانی ہوتی، بھوکے کو دو روٹیاں دینا ہوتی ہیں۔ مدد آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ علم ایک علیحدہ چیز ہے، جہاں پر مدد کی ضرورت ہو وہاں علم دینے مت بیٹھ جائیے، وہاں نصیحتیں کرنے مت بیٹھ جائیے، وہاں پر بس مدد کر دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے مدد کرنے والوں میں شامل کرے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق۔